نہیں جا رہے, سولو فلائٹ کیوں عمران خان لینا چاہتے ہیں؟ بات یہ جی کہ دیکھیں ان کی سیاسی روایات ہیں, ان کے سیاسی پریشرز ہیں, ہم سمجھتے ہیں, پرانا ساتھ بھی ہے ان کا. بہرحال اگر یہ اس طرح کا ڈیسیجن لیں گے تو ملک کے لیے بہتر ہے. دیکھیے ہم اس دہانے پہ پہنچ گئے کہ اب ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. پاکستان فرسٹ, وی شوڈ سٹاپ صرف اپنی ذات, اپنی پارٹی, میرے سٹیکس, مجھے کیا ملے گا, اس سے آگے بڑھ کے پاکستان. اب آپ دیکھیں اتنا آپ نے وہ طاہر القادری صاحب چلے تو گئے لنڈن, لیکن اس سے پہلے جو الزامات وہ لگا کے گئے مسلم لیگ نون پہ, ان کو تو ان کے خلاف کیس کرنا چاہیے. ڈاکٹر شیرین مزاری نے کہا, اس کے بارے میں بتا دیں. انہوں نے تو کہہ دیا کہ 300 بندے ان کی رمضان شوگر مل اور چودھری شوگر مل میں انڈینز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. کل بھوشن یاداو آیا, اس کے اوپر تو انہوں نے پریس کانفرنس کی نہیں. عمران خان الف کہہ دے تو جناب پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. ہمارے پرویز رشید صاحب ایک چیز ذرا سمجھا دیں کہ تحریک انصاف کی سیاست تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی. ویسے آپ پیپلز پارٹی میں بھی تنقید کرتے ہیں, مسلم لیگ نواز بھی تنقید کرتے ہیں, وہ اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ اپنے ساتھ لے لیتے ہیں انہیں, تو یہ کیسی سیاست ہے؟ کیسی سیاست نہیں, سیاست تو ہے ہی. روایتی پارٹی نہیں تھی. ہم روایتی, دیکھیں بات سنیں, میری بات سنیں نا. ایک روایتی سیاست ہے اور ایک وہ سیاست ہے جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہماری کوشش ہے. اب ظاہر ہے آپ پاکستان میں جس طرح خان صاحب نے, سارے فرشتے تو نہیں ہیں, کچھ لوگ ہیں, اور پھر آپ کو ایک رنگ دینا ہے, اور وہ رنگ دینے کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں. اب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو سب کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. امجد صاحب, آپ کے آنے سے پہلے میں ذرا اسلام آباد چلوں گا, تو آپ ذرا بتا دیں. انہوں نے کہا کہ کے پی میں کرپشن چھپانے کے لیے آپ نے تمام تر سارا جو احتساب کا عملہ تھا وہ روکا. میں نے اکبر صاحب کی ساری بات سنی. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اتنی جمہوری ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یوتھ ونگ کے بچے بول رہے ہیں, اس قدر جمہوری جماعت ہے. اور میرا واٹس ایپ بھرا ہوا ہے گروپ سے. تو عمران خان صاحب نے یہ موقع دیا ہے کہ لوگ اپنے اختلافات کو کھلے عام بات کرتے ہیں. آپ بتا دیں, نون لیگ میرے دائیں ہاتھ پہ, پیپلز پارٹی میرے بائیں ہاتھ پہ. نون لیگ میں دو بھائی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے آپس میں کتنے اختلافات ہیں. یہاں تک لڑائی ہوتی ہے کہ کسی کا سر پھٹ جاتا ہے, کسی کو ٹانکے لگوانے پڑتے ہیں. یہ سب باتیں چودھری نثار صاحب ان کے دیکھیں, میرے خواب ہیں ان کے یہ سارے تین اتنے بڑے دھڑے بنے ہوئے ہیں چودھری نثار کے ساتھ, کیا کچھ ان کے آپس میں, اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ ایک کلوزڈ, ویری کلوزڈ سسٹم ہے. ان کی سیاسی جماعت کی اچھی خوبی ہے نا, مطلب آپ کی جماعت کی بات باہر آ جاتی ہے. جمہوریت یہاں نہیں ہے. ان کے کوئی الیکشن ہوئے کبھی, ان کے کبھی الیکشن ہوئے. آن دی ادر ہینڈ پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیے, پیپلز پارٹی میں بھی دھڑے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کے اپنے ہیں, بلاول زرداری صاحب ہیں, پھر پرانے جو لوگ ہیں, جو بہت سے لوگ چھوڑ گئے. ہر پارٹی میں یہ ہوتا ہے. لیکن تحریک انصاف نے یہ موقع دیا. دیکھیں ہم جیسے لوگ جو سیاسی بیک گراؤنڈ کے نہیں ہیں, ہم ایک کامن سٹیزنز کی طرح تحریک انصاف میں اپنا ان پٹ دے کے ہمیں عہدے ملے ہیں, ہم نے کام کیا ہے. لیکن پاکستان میں آپ لوگوں کو ہمارا سٹینڈ ہی ہے. آپ نے یوتھ کی بات کی تو آپ شور نہ مچائے, میں بحال نہیں کروں گا, ختم کر دوں گا. لیکن عمران خان کے جو لوگ ہیں, یوتھ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم جنگی ترین سے ملاقات نہیں کریں گے, عمران خان سے ملاقات کریں گے. دیکھیے جی, جس طرح ابھی انہوں نے کہا, آپ نے عابد شیر علی صاحب کی بات کی تھی کہ انہوں نے اتنا امیچور اور اتنا بچگانا انہوں نے جو باتیں کی ٹی وی پہ آ کے زیب دیتی ہیں. انہوں نے کہا جی اس کا ایکسکیوز یہ ہے کہ وہ یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ. دیکھیے ایک آپ کو ایک میچور طریقے سے چلنا ہوتا ہے. یوتھ ونگ کے کوئی اختلافات ہیں مین سینئر پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ, تو دے شوڈ کم اینڈ ڈسکس, اور وہ ہوگی اور بات آگے چلے گی. تو یہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں یہ جمہوریت کی ایک بیس ہے. اچھا امجد صاحب, یہ سازش تو نہیں کیونکہ کل ڈاکٹر کا آپ کمنٹ کرنا چاہ رہی ہے, تو اچھی باتیں انہوں نے کی. دیکھیے بات, ایک پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس نے کے پی کے میں سٹنگ منسٹر کی ٹرائل کی, ضیاء اللہ افریدی اس کا ایک ایگزامپل ہے. دیکھیے میری بات سنیں, وہ شیخ رشید بھی نواز شریف کی رائٹ ہینڈ پہ کھڑے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کیا اور آپ کے ادارے کمزور ہیں جو کام نہیں کرتے. ہم نے تو پورا کام کیا, ہم نے سٹنگ منسٹر کو لا کے کھڑا کر دیا کٹہرے میں. آپ مجھے بتا دیں نون لیگ نے کیا, جو 14 اس نے 40 آبزرویشنز تھی ان کی irregularities کی. آپ مجھے بتا دیں یہ اس وقت حکومت میں, انہوں نے 40 میں سے ایک پہ الیکشن کمیشن سے کام کرایا ہو, ایک بندے کو انہوں نے فارغ نہیں کیا, ایک ان کی آبزرویشن پہ انہوں نے ایکشن نہیں لیا. کون سی سپریم کورٹ کو انہوں نے اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اس کی کوئی ریٹ ہو, اس کی کوئی, انہوں نے آگے اپنا آڈیٹر تو آپ پھر سامنے آگے سیف اللہ نیازی صاحب چھوڑ کے چلے گئے آخری مومنٹ پہ.